ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو کھڑے ہو جاتے، پھر قیام کو طویل کرتے تو کھڑے رہنا دشوار ہوتا تھا۔ چنانچہ کھجور کا ایک تنا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو کی جانب زمین میں گاڑ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے اور قیام طویل ہو جاتا تو اس سے سہارا لیتے اور ٹیک لگاتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، ہم آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنوا لیں کہ جس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا کر دی۔ ناظرین، حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے بڑھئی غلام کو میرے لیے لکڑیوں کی کوئی ایسی چیز بنوانے کا حکم دو جس پر بیٹھ کر میں لوگوں سے گفتگو کر سکوں۔ اس خاتون نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ اور لکڑی کا ممبر بنا دو۔ وہ تیار کر کے لایا تو اس عورت نے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اسے مسجد میں رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر شریف پر خطبہ دینے کے لیے جلوہ افروز ہوئے تو کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے ستون، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ کی جدائی میں کیوں نہ آہو فغاں کروں؟ آپ تو پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے مشرقی اور مغربی مستفید ہوں، تو کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ اس ستون حنانہ یعنی اس لکڑی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لکڑی پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کو ممبر کے نیچے زمین میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔